شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پی کے حق چینل میں خوش آمدید، خلوص و محبت و برا سلام۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر کریں گے بایزید بسطامی رحمہ اللہ اور ایک عیسائی پادری کا دلچسپ مکالمہ، جو آپ نے کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی اپنی زندگی کا عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا، فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید سمعان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید القربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا، پھر اس وسوسہ کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی، جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرمان برداری کروں یا نہ، تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، ہم تمہارے نزدیک اولیاء و اخیار میں سے ہے اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سمعان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عیدگاہ کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمعان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ کر بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم ادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے اس کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوا ہوتی ہے یا مرد کی رسوائی یا ذلت ہوا کرتا ہے۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہے کرے، ہم آپ کے فرمان بردار ہیں۔ بڑے راہب ممبر پر کھڑے ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا، سب لوگ تجھے دیکھ سکے۔ تو بایزید بسطامی رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس و تحمید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے دیا تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ تو بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اللہ تعالی تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات بتاؤ جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو بتاؤ جن کا دوسرا نہ ہو، جن کا دسواں نہ ہو، وہ دس بتاؤ جن کا گیارہواں نہ ہو، وہ بارہواں بتاؤ جن کا تیرہواں نہ ہو، وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے گی، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے گی۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے؟ الذاریات ذروا کیا ہے؟
الحاملات وقرا کیا ہے، الجاریات یسرا کیا ہے، المقسمات امرا کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کیا، وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ 4 بتاؤ جو نہ باپ کی پشت سے اور نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے ہو، پہلا خون جو زمین پر بہایا کس نے کیا، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کو ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں یہ دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہے، کون سا پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہے، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جو سب مہینوں سے افضل ہے، کون سی راتیں افضل ہے، یہ بتاؤ کہ طعمہ کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہے، 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 پھول سایہ میں ہیں، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو، کتنے نبی اللہ تعالی نے پیدا فرمائے، ان میں سے رسول کتنے ہیں، غیر رسول کتنے ہیں، وہ 4 چیز بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو، یہ بتاؤ کہ نکیر کیا ہے، قطمیر کیا ہے، فتیل کیا ہے، سب 2 لبد کیا ہے، توماورم کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونگتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا بھینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہن ہناتے وقت کیا کہتا ہے، اون بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکھتے وقت کیا کہتا ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالی نے وحی بھیجی ہو اور نہ وہ انسان ہے اور نہ وہ جن اور نہ فرشتے ہیں، یہ بتاؤ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، تو حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں ہے، آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا کافی شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں گے، اس پر ایمان لائیں گے، سب نے کہا ہاں، پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ بن جا، پھر فرمایا کہ تمہارے سوالوں کا جواب سن لو، تم نے بتایا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے، اور 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش ہے کرسی اور قلم ہے، وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور قرآن مقدس ہے، وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہے، وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہے جن میں اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہے، وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہے جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، وہ 11واں جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں ہے، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے، وہ 13واں جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے،
آپ نے پوچھا وہ جھوٹی قوم بتاؤ جو بہشت میں جائے گی، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے۔ وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ تم نے جو سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام کی رہنے کی جگہ ہے۔ آپ نے پوچھا ذاریات ذروہ کیا ہے؟ 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، غربی، جنوبی، شمالی۔ حاملات وقرا کیا ہے؟ یہ بادل ہے۔ الجاریات یسرا یہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ اور آپ نے پوچھا مقسمات امرا کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ وہ 14 جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے۔ مقبور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے۔ وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہے اور نہ شکم مادر سے ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح کی اونٹ، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے۔ پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا ہو، وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا، وہ مؤمن کی جان ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو، وہ گدے کی آواز ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو، وہ عورتوں کا مکر ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے، وہ ام البشر حضرت حوا ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ اور آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ باقی رہا آپ نے پوچھا افضل دریاؤں میں سے کون سے دریا افضل ہے، سیحون، جیجود، دجلہ، فرات اور نیل و مصر۔ سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، سب جانوروں سے افضل کوڑا ہے، سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ طامہ کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور ایسا درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، وہ ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتا پر 5 پھول ہے، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں ہے، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہے، ہر پتے پر 5 پھول ہے۔ یہ ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے، باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو ہے بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو، وہ بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسول و غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہے، ان میں سے 313 رسول ہے، باقی غیر رسول ہے۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہے جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہے، یہ مغز ان سب کے جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی ترش، کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر، قطمین، فتیل، سبدولبد، طما ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں۔
گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سب دولبد بیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کی مخلوقات کو طمع ورم کہا جاتا ہے۔ گدھا بینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ناجائز ٹیکس لگانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ کتا بونگتے وقت کہتا ہے ہلاکت ہے جہنم والوں کے لیے اور اللہ کے غضب میں ہے۔ بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھوڑا کہتا ہے پاک ہے میرا حفاظت کرنے والا۔ اذ التبت الابطال، جب جنگلو لڑتے ہیں اور مردان کی لڑائی میں مصروف ہوتا ہے۔ اونٹ کہتا ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات عرش پر مستوی ہوا جس طرح اس کی شان ہے۔ بلبل کہتا ہے پاک ہے میرا اللہ اور اس کی تسبیح بیان کرو جب شام ہو جائے اور صبح ہو جائے۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے پاک ہے میرا معبود، پاک ہے جنگلوں چھٹیل میدانوں مالا عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار۔ ناقوس جب بچتا ہے تو کہتا ہے پاک ہے اللہ وہی حق ہے۔ اے ابن آدم کے اولاد دیکھ لو، اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ لو کہ کوئی اللہ کے سوا باقی ہے۔ تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی ہو، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ وہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالی کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غاضب علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو جس کا میں نے جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب آپ نے دیے۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور جنت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر نیچے ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے اے شیخ، تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب اس شیخ نے دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ وہ شیخ بولا جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر سب پادری و لوگ حاضر مجلس لوگ مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہی توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے بایزید بسطامی، ہم نے تجھے ایک زنار پہنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ہم ان کے 500 زنار توڑوائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ جائے۔ اپنے ڈیر دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے۔ خلوص و محبت و برا سلام۔